مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا اور مٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ تمہارے عملوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 270 اور 271 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا عقیدہ تعلیم اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے سامنے ہیں، ہر حال میں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ مخلوقات کی واہ واہ یہ بھی مقصود نہ ہو، اور مخلوقات کی ملامت سے بچنا یہ بھی مقصود نہ ہو۔ مقصد صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہمارا معاملہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ نیک اعمال جو قبول ہوں گے ان پر جزا بھی صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مخلوقات میں کوئی قوت، کوئی اتھارٹی، کوئی حکومت، کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کسی بندے کو نیک عمل پر حقیقی جزا اور بدلہ دے سکے۔ اسی طریقے سے کوتاہیوں پر، غلطیوں پر، گناہوں پر معافی کا قلم بھی صرف اللہ پھیر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ گناہوں کی معافی کا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور گناہوں پر پکڑ، گناہوں پر سزا یہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے اللہ کا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس ہے، ہماری اولاد ہے تب بھی، ہمارا گھر ہے تب بھی، ہمارا مال و متاع ہے تب بھی، ہماری آمدنی اور کمائی ہے تب بھی، ہمارا اپنا جسم و جان، صحت و تندرستی ہے تب بھی، جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر جب ہے اللہ کا، میں اس اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے مطابق اس کو استعمال کیوں نہ کروں؟ جب میرے پاس ہے ہی اللہ کا اور وہ مالک وہی ہے حقیقی طور پہ، تو جو وہ مجھے حکم دے پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے مطابق اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کروں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب جاؤں تو میں سرخرو ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں عقیدہ سکھلایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو، مال خرچ کرو، وقت خرچ کرو، جان خرچ کرو، صلاحیتیں، لیاقتیں، استعدادیں، قابلیتیں خرچ کرو، اپنا علم خرچ کرو، جو بھی تم خرچ کرو یا کوئی بھی تم منت مانو، تو یہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے۔ تم نے کیا خرچ کیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، کس نیت سے خرچ کیا ہے، کن جذبات سے خرچ کیا ہے، کتنا اخلاص سے خرچ کیا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کیا ہے، تم نے حلال سے خرچ کیا ہے، حرام سے خرچ کیا ہے، جائز جگہ پر خرچ کیا ہے، ناجائز جگہ پر خرچ کیا ہے، تم نے جس پر خرچ کیا اس پر احسان جتلایا کہ نہیں جتلایا، دکھلاوے کے لیے خرچ کیا، اخلاص کے لیے خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالی کو اچھی طرح سے معلوم ہے، رب جانتا ہے۔ تم نے جو کوئی منت مانی تو وہ منت بھی اللہ جانتا ہے کہ تم نے جائز مانی کہ ناجائز مانی، کتنے مال کی مانی، کون سے عمل کی مانی، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ نظر اور نیاز یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جیسے سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ایسے ہی منت منوتی نظر نیاز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت ہو، نیاز ہو، منوتی ہو،
تو وہ حلال بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، حلال کمائی میں سے، جائز کمائی میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت منوتی اگر کر لی تو وہ حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ اس لیے سبیلیں جتنی لگی ہوتی ہیں ان دنوں میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، حالانکہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دی تو اللہ کو دی ہے، اللہ کے لیے دی ہے، اپنی اولاد قربان کی ہے تو اللہ کو دی ہے، اللہ کے لیے دی ہے۔ انہوں نے خود اپنے نام کی نیاز نہیں کی تو ہم کون ہیں ان کے نام کی نیاز کرنے والے؟ نیاز بھی اللہ کے نام کی ہے، نظر بھی اللہ کے نام کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کیا ہے وہ کر کے دکھاؤ، تب تم حسینی بنو گے۔ حسینی کردار اپنا کے دکھاؤ، حسینی فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ باطل کے سامنے نہیں جھکے، طاقت کے سامنے نہیں جھکے، حکومت کے سامنے نہیں جھکے، انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کیا۔ آج ہم جھکتے طاقتوں کے سامنے ہیں، جھکتے حکومتوں کے سامنے ہیں، کمپرومائز ان کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ حسینی اگر کہلوانا ہے تو پھر حسینی کردار ادا کرنا ہے، حسینی طرز زندگی اپنانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا منت مانتے ہو تم کوئی بھی منت ماننا، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ تمہارا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی نقل، کوئی حرکت، کوئی کمانا، کوئی خرچ کرنا، کچھ بھی اللہ کے علم سے پوشیدہ اوجھل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور جو بندہ بھی اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کی منشا کے علاوہ اپنی مرضی سے اور جگہ پر خرچ کرے گا، استعمال کرے گا تو یہ ظالم بنے گا، اور قیامت کے دن ظالم بے جار و مددگار ہوگا، اس کا کوئی معاون مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا، ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے آنکھ دی ہے، حق کو دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ زبان سے سچ بولو، زبان سے دوسروں کی رہنمائی کرو، اور ہم جب آنکھ کو اس مقصد کے علاوہ کے لیے استعمال کریں گے تو ظالم بن جائیں گے، زبان کو اس مقصد کے علاوہ کے لیے استعمال کریں گے تو ظالم بن جائیں گے۔ اپنی آنکھ کو غلط استعمال کرنے والا ظالم ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے والا ظالم ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو غلط استعمال کرنے والا ظالم ہے، اور ظالم قیامت کے دن بے جار و مددگار کھڑا ہوگا، اس کا کوئی حمایتی، کوئی اس کی نصرت اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم صدقات کو اگر ظاہر ظہور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا خرچ کرو تب بھی جائز ہے، اور خصوصاً صدقات واجبہ مثلاً زکوٰۃ ہے، اس کو لوگوں کو دکھا کے دو، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کسی کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ فلانا بندہ ہے تو امیر، یہ تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نفل نماز کھلم کھلا پڑھو، اپنا فرض نماز کھلم کھلا پڑھو، نفل نماز بے شک چھپا کے پڑھو، فرض کھلم کھلا اس لیے پڑھو تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ فلانا تو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ اس لیے مسئلہ ہے مرد فرضوں کو مسجد میں پڑھیں اور نفلوں کو گھروں میں پڑھیں۔ تو اس لیے جو فرائض ہیں مالی طور پر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے، ان کو اوپن کر کے کھلم کھلا کرو تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ بندہ ہے تو امیر اور یہ قربانی نہیں کرتا، کبھی دیکھا ہی نہیں قربانی کرتا ہوا،
کبھی دیکھا نہیں فطرانہ دیتا ہوا، کبھی دیکھا نہیں زکوٰۃ دیتا ہوا۔ ایک تو یہ وجہ کسی کو بدگمانی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جب تم کھلم کھلا کرو گے تو کوئی مستحق بندہ تمہارے سامنے اپنی حاجت بھی ظاہر کر سکے گا کہ یہ سخیہ دینے والا ہے، میں بھی اس سے اپنی حاجت ظاہر کروں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دیکھا دیکھی اوروں کو دینے کی توفیق ہوگی، ترغیب ہوگی۔ اور نفلی صدقے بھی اگر اس نیت سے ظاہر کر کے دیے جائیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، جیسے مسجدوں میں بندہ چندہ دیتا ہے دکھا کے دے تاکہ میرے ساتھ والا دوسرا تیسرا اس کو بھی توفیق ہو، میری دیکھا دیکھی وہ بھی نیک کام میں خرچ کرے گا، تو اس طریقے سے اس نیت سے ظاہر ظہور کرنا جائز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم ان کو چھپا کے فقیروں کو دے دو تو فرمایا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے، نفلی صدقہ تم اگر چھپا کے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے۔ اب صدقات کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اور فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تم سے مٹا دے گا۔ ایک تو ظاہری فائدہ ہوگا، مال میں برکت آئے گی، ظاہری فائدہ ہوگا اللہ پاک مال کے اندر اضافہ فرمائیں گے، ایسے ایسے راستوں سے، طریقوں سے، جگہوں سے تمہیں روزی دیں گے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے جب کسی نے آ کر کے شکوہ کیا کہ حضرت پوری نہیں پڑتی، کمائی تھوڑی ہے، خرچ زیادہ ہے، تو انہوں نے اسی تھوڑے میں سے فرمایا کہ 1 روپیہ 4 آنے 8 آنے اللہ کے راستے پہ دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی جو پہلے اپنے خرچے کے لیے پوری نہیں پڑ رہی، اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ بتایا، اس کے اضافے کا طریقہ یہ بتایا کہ اسی تھوڑے میں سے تھوڑا سا صدقہ کرنا شروع کر دیں، تو اسی کے اندر اللہ برکت دے گا، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ اور تیرے لیے آمدنی کے راستے اور دروازے کھولے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور مٹا دے گا اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو بھی عمل کرتے ہو تمہارے سارے عملوں کی اللہ پاک کو خبر ہے، کہ صبح سے لے کے شام تک فلاں نے کیا کیا ہے، کیا دیکھا، کیا بولا، کیا سنا، کیا کمایا، کیا خرچ کیا، یہ پوری ڈائری تیری روزانہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک تیرا عمل، قول، فعل، حرکت، نقل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور میرا سب کیا کرایا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ دنیا سے چھپتا پھرتا ہے، انسانوں سے چھپتا پھرتا ہے، کمزوروں سے چھپتا پھرتا ہے، جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور کچھ نہیں دے سکتے، ان سے تو چھپتا پھرتا ہے۔ جو خالق کے حقیقی ہے، مالک کے حقیقی ہے، رازق کے حقیقی ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، اور ذل انتقام ہے، پکڑنے پہ آئے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا، ذل عقاب ہے، سزا دینے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس ذات سے نہیں چھپتا اور چھپ سکتا بھی تو نہیں ہے، اس ذات سے چھپتا بھی نہیں ہے، حالانکہ چھپ سکتا بھی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ جی کوئی پرواہ نہیں، بس کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتہ چلا، حالانکہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ کو تیرے عمل کا پتہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔